بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، آپ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے اپنی ذات کو جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور یہ بات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ آپ کے دل میں تو پوری انسانیت کی بلکہ تمام حیوانات کی بھی خیر خواہی ہمدردی تھی۔ ہمارے ذمے آپ کے حقوق کیا ہیں، اور ہمیں آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت خصوصاً امت مسلمہ سے سب سے بڑا مطالبہ اور اپنا حق یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، دوستوں سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا ضروری ہے۔ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ جب انسان کا دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمہ بنیادی حق ہے، اور یہ بنیادی حق اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں ہمارے لیے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی، وہی آپ کی تعلیمات کو پڑھے گا، سمجھے گا، دین کے فرائض کو پہچانے گا اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، ایمان کے تقاضوں کو پہچانے گا، اور اس کے لیے ان کو ادا کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر دل میں محبت نہ ہو تو انسان کے لیے کسی کی بات ماننا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس کی ہدایات پر عمل کرنا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ کے دل میں میری محبت ہونی چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہونی چاہیے۔ پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو انسان کو اپنے ماں باپ اور اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ خونی ہوتی ہے، خونی رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تبھی ہوتی ہے، اس کا آپ نے مطالبہ نہیں فرمایا۔ ایک روحانی اور عقلی محبت ہوتی ہے کہ انسان سوچے کہ مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچے تو پھر عقل یہی گواہی دیتی ہے اور دل یہ گواہی دیتا ہے کہ سب سے زیادہ احسانات تو ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اس طرح کی حدیث کچھ ضعیف الفاظ سے مشہور ہے، لیکن مفہوم حدیث کا دوسری صحیح حدیث میں یہ آیا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا اس کائنات کو، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے خاندان کے لوگوں کو اور اس کائنات کی تمام چیزوں کو جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کو وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے اور بنیاد ہے، وہ ہمیں تبھی نصیب ہو سکتی ہے جب ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ آپ سے محبت کرنے کی اور سب سے زیادہ محبت کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے ملا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں اور حشر میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہوں گے۔ دنیا میں احسانات بھی ہیں، ہمیں حرام و حلال، جائز ناجائز، صحیح غلط، ان تمام چیزوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ بکری حلال ہے، کتا حرام ہے۔ آپ نے بتایا کہ شربت حلال ہے، شراب حرام ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ بدکاری اور نکاح میں بڑا فرق ہے۔ تو آپ ہی کی بدولت ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب ہوئی ہیں۔ اسی طرح قبر میں پوچھا جائے گا کہ من نبیک یا ما تقول فی ھذا الرجل،
کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے، یا اس شخص کے بارے میں آپ کی شکل مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اگر زندگی میں ہم نے آپ کا تعارف حاصل کیا ہوگا، آپ کو پہچانتے ہوں گے، آپ کی تعلیمات سے، سیرت نبوی سے آگاہ ہوں گے، تو ہمارے لیے جواب دینا آسان ہوگا، ورنہ ناممکن ہوگا۔ حشر میں شفاعت کبریٰ کی طویل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری انسانیت کا حساب کتاب شروع کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ حساب شروع فرما دیجئے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، سب کے سب انسانیت کو اس درخواست کے پیش کرنے سے انکار کر دیں گے کہ ہم اس لائق نہیں کہ آج اللہ کے دربار میں یہ درخواست پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں گے، اس کی وجہ سے حساب شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ مزید شفاعت فرمائیں گے، اس سے گناہ گاروں کی معافی ہوگی، بعض جنتی لوگوں کے درجات بلند ہوں گے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات کی وجہ سے آپ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب